الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں آج ہمیں جس باب کے مطالعے کا آغاز کرنا ہے اس کا عنوان ہے حسن الخلق، حسن اخلاق کا بیان۔ اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورے دین کو ہم اخلاق کے حوالے سے جیسے بیان بھی کر سکتے ہیں، اس کی توضیح بھی کر سکتے ہیں، چونکہ اخلاق کہتے ہیں انسان کی حیت کو، انسان کی حالت کو، انسان کی صورت کو، اور دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، خلق اور خلق۔ دونوں میں جو بنیادی چیز ہے وہ صورت ہے، وہ سٹرکچر ہے، وہ فارم ہے۔ ایک سٹرکچر، ایک فارم وہ ہوتا ہے جو بصارت سے نظر آتا ہے، آنکھوں سے نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو خلقت کہتے ہیں یا خلق کہتے ہیں۔ اور ایک سٹرکچر، ایک فارم وہ ہے جو باطنی بصیرت کے ذریعے دیکھی جاتی ہے، اس کو گویا اخلاق کہا جاتا ہے یا خلق کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہمیں ملتی ہے، جب آپ آئینہ دیکھا کرتے تھے تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میری خلقت کو خوبصورت بنایا، عمدہ بنایا، اعلیٰ بنایا، ویسے ہی میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ ویسے اخلاق کہتے ہیں انسان کا معاملہ کرنا یا انسان کا تعلق نبھانا، یعنی انسان کو اگر ہم اسکریچ کرتے جائیں اس کی شخصیت کو تو آخر میں جو چیز بچ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان نام ہے حص تعلق کا۔ انسان اس دنیا میں تعلقات میں گھرا ہوا ہے۔ تو یہ تعلقات بنیادی طور پر، جوہری طور پر دو طرح کے ہیں۔ ایک تعلق مع الحق ہے اور ایک تعلق مع الخلق ہے۔ تعلق مع الحق کا مطلب کیا ہے؟ تعلق مع خالق، حق تعالی وہ کون ہے؟ وہ خالق ہے، وہ باری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے، جس کو ہم خلق بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ سے تعلق کے آداب ہم نبھائیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے ساتھ تعلق کے آداب کو نبھائیں، اس کے مجموعے کو اخلاق کہتے ہیں۔ اور جو مخلوق ہے اس میں انسان بھی ہیں، اس میں فرشتے بھی ہیں، اس میں جنات بھی ہیں، اس میں حیوانات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ مخلوق ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اصل میں تو ما سوی اللہ جو کچھ بھی ہے نا وہ مخلوق ہے، اس کو خلق کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کو انسان ٹھیک بنیادوں پر استوار کر لے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق کو صحیح بنیاد پر قائم کر لے، اس کو کہتے ہیں اخلاق اور حسن اخلاق۔ اور یہ جو اخلاق ہیں انسان کے اندر، یہ بالطبع بھی ہوتے ہیں، یعنی انسان جو ہے جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ اوصاف کے مجموعے کے طور پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ سے اور بندوں سے تعلق نبھانے کے لیے جو بنیادی صفات اس کو درکار ہیں اس کا پوٹینشل دے کر بھیجا جاتا ہے انسان کو، اور پھر انسان اس کو سیکھتا بھی ہے، یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ طبع بھی ہے اور تتبع بھی ہے، یعنی انسان کے اندر طبعی طور پر بھی رکھی گئی ہیں، یعنی ایک پہلو اس کا گیون ہے اور ایک پہلو اس کا ایکوائرڈ ہے، انسان ان کو حاصل کرتا ہے، ان کو جو ہے کسب کرتا ہے، ایکوائر کرتا ہے۔ اسی لیے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بہت اچھی تعریف کی
حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے جو ان کی کتاب ہے بہت مشہور منازل السائرین جو ہے، اس کی جو شرح ہے مدارج السالکین کے نام سے، اس میں انہوں نے خلق کا باب باندھا ہے اور تفصیل سے اقوال نقل کیے ہیں کہ اخلاق سے کیا مراد ہے یا حسن اخلاق کسے کہتے ہیں۔ تو وہ گفتگو کا اختتام کرتے ہیں کہ بھائی بہت سی تعریفیں میں نے پڑھی، میں نے دیکھی، لیکن سب سے بہترین جو میں نے تعریف دیکھی ہے وہ عبد القادر کیلانی، گیلانی یا جیلانی، مختلف ان کے نام آتے ہیں، ان کی ہے۔ اور وہ تعریف کیا ہے حسن خلق کی؟ وہ کہتے ہیں کہ کن مع اللہ بلا خلقن، اللہ کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ رہو مخلوق کے تعلق کے بغیر، مخلوق کو ایک طرف رہ کے، مخلوق سے فارغ ہو کر۔ وَكُن مع الخلق بلا نفس، اور مخلوقات کے ساتھ جب معاملہ کرو تو اپنے نفس سے خالی ہو جاؤ، اپنے نفس سے فارغ ہو جاؤ۔ یعنی جب تم اللہ کے ساتھ معاملہ کرو تو اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے میں، اللہ کے تعلق میں کوئی مخلوق درمیان میں نہ آئے، در اندازی نہ کرے، کوئی اس میں نقب نہ لگا سکے۔ اور جب تم اللہ کی مخلوقات کے ساتھ معاملہ کرو تو اس میں تمہاری اپنی نفسانیت جو ہے وہ داخل نہیں ہونی چاہیے، بالکل بے نفس ہو کے، اور لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کرو تو بغیر مفاد کے ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ یہاں پہ اب امام صاحب نے شروع میں قرآن مجید کی 2 آیات کے ٹکڑے لے کر آئے ہیں۔ پہلی آیت جو ہے وہ سورہ قلم یا سورہ نون جو ہے اس کی آیت نمبر 4 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ اے نبی، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ یہ بات بارہا عرض کی جا چکی ان دروس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جن اعمال کا، جن احوال کا، جن صفات کا مطالبہ کیا ہے وہ اعلیٰ ترین شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پائی جاتی ہیں۔ اور یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور چونکہ نفی ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ معاذ اللہ یہ جو آپ کے مخاطبین ہیں یہ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ ساحر ہیں، یہ مسحور ہیں، یہ مجنون ہیں، ٹھیک ہے، تو ان تمام کی نفی کر کے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو انتہائی برتر اخلاق پر فائز ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بھی اپنے بارے میں کہ امرنی ربی ب9، کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا۔ اس میں آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ان اصل من قطعنی، کہ جو مجھ سے کٹتا ہے میں اس سے جڑوں، وأوتی عمن حرمنی، جو مجھے محروم رکھتا ہے میں اس کو عطا کروں، وأعفو عمن ظلمنی، اور جو مجھ پر ظلم زیادتی کرتا ہے میں اس کو معاف کر دوں۔ تو یہ پیغمبرانہ اخلاق ہیں جو برتر اخلاق ہیں، جو ٹٹ فور ٹیٹ پر مبنی نہیں ہیں کہ بھئی لوگ جیسے ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے ہم ان لوگوں کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کریں گے، نہیں، پیغمبرانہ جو اخلاق ہیں وہ برتر اخلاق ہیں، وہ یونیلیٹرل اخلاق ہیں۔ اسی کو یہاں پر کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور پھر آگے ایک اور آیت لے کر آئے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ کچھ صالحین کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، تو اس میں خاص طور پر 2 وصف جو ہے بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، صالح لوگ ہوتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ غیظ کو، غضب کو گھونٹتے ہیں، اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ یعنی جو حسن اخلاق کی جتنی بھی تعریفات ہیں ایک لحاظ سے تو دیکھیں تو تمام جو فضائل ہیں وہ حسن اخلاق میں داخل ہیں، یعنی صبر ہے، شکر ہے، تواضع ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ حسن اخلاق میں ہیں۔ لیکن حسن اخلاق میں ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگوں سے معاملہ کیسے کرتے ہیں، ہم لوگوں سے ملتے جلتے کیسے ہیں، ان سے ڈیل کیسے کرتے ہیں۔ اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا نا
کہ حسن اخلاق کہتے ہیں طلاقۃ الوجہ، خندہ روئی سے ملنا، لوگوں کو کشادہ پیشانی کے ساتھ ملنا، مسکراہٹ کے ساتھ ملنا۔ اور پھر کسے کہتے ہیں؟ اور فرمایا کہ بذل المعروف، بھلائی خرچ کرنا، بھلائی جو ہے وہ صرف کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، اپنی جان سے بھی اپنے مال سے بھی۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ کف الاذی، اذیت سے رکنا، لوگوں کو اذیت دینے سے بچنا۔ تو یہاں فرمایا کہ اچھے اخلاق والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ کہ جو اپنے غصے کو گھونٹتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ ہمیں اس دنیا میں لوگوں کی طرف سے ناگوار رویوں کا مسلسل سامنا رہتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے اوپر زیادتیاں کرتے ہیں، تو بار بار اس کا موقع آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ درگزر کرے، معاف کر دے، اور دیکھا اندیکھا کر دے، سنا انسنا کر دے۔ پہلی حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر اخلاق میں خوبصورت تھے، یعنی حسن اخلاق کا نمونہ تھے، اور حسن اخلاق کی معراج پر تھے۔ اور ان کی گواہی کی اہمیت اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے، اور مدینہ منورہ میں جو 10 سال آپ نے قیام فرمایا مستقل آپ کے ساتھ رہے۔ تو انسان کے بارے میں جو سب سے قریبی گواہی ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے حوالے سے ہوتی ہے جو اس کے گھر میں رہتے ہیں، ملازمین ہیں، ہر وقت کے حاضر باش ہیں، اور پھر گھر والوں کی گواہی ہوتی ہے۔ تو گھر والوں کی گواہی آپ دیکھ لیجئے، امہات المؤمنین میں سے 2 جو ہیں جن کا بڑا مرتبہ بھی ہے، جو ممتاز ہیں تمام امہات میں، ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی نعت ان دونوں جلیل القدر ہستیوں نے بیان کی ہے، ایسی کسی اور نے بیان نہیں کی۔ ایک تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب پہلا وحی کا آپ کے ساتھ تجربہ ہوا اور آپ بہت گھبرائے ہوئے تشریف لائے، اور آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی زوجہ سے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو، دثرونی دثرونی، اور فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو اس موقع پر جو تسلی دینے کے لیے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے الفاظ بیان فرمائے، وہ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلی نعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے بیان کی۔ تو کہا کہ نہیں، آپ کا معاملہ کیا ہے؟ انک لتصل الرحم، اے نبی آپ خونی رشتوں کو جوڑتے ہیں، وتقری الضیف، اور آپ بہت مہمان نوازی کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور وہ آدمی جو اپنا بوجھ اٹھا نہیں پاتا آپ اس کا بوجھ اٹھواتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جو آدمی ضائع ہو رہا ہوتا ہے آپ اس کے لیے باقاعدہ کمائی کر کے اس کو کھلاتے ہیں، اور وتعین علی نوائب الحق، اور آپ حق کے رستے میں آنے والی جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اس میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یہ آپ کا کردار ہے۔ تو پھر انہوں نے اس کردار کو گواہ بنایا اور کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، یہ آپ کا کردار ہے، یہ آپ کی شخصیت ہے۔ اور دوسری بڑی نعت ہم جو کہہ سکتے ہیں وہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی بیان فرمائی، جب آپ کی دنیا سے رخصتی کے بعد تابعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں پا سکے اور آپ سے ملاقات کا، آپ سے زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکے، ان میں سے کچھ نے سیدہ سے درخواست کی، فرمائش کی کہ آپ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان فرمائیے۔ تو سیدہ نے پلٹ کے ان سے سوال کیا الستم تقرؤون القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ ہم آپ سے سیرت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، قرآن تو ہم پڑھتے ہی ہیں۔ تو فرمایا کہ کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہی تو تھے، یعنی ایک قرآن وہ ہے جو حروف میں ہے، جو مقروء ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو منظور ہے، جن کو دیکھا جاتا ہے۔ قرآن مجسم تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ انسان کو جو کلوز ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلق ہوتا ہے وہ گھر والوں سے، ازواج سے ہوتا ہے اور پھر ملازمین سے ہوتا ہے۔ تو یہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر خوبصورت اخلاق رکھنے والے تھے، اور آگے اگلی روایت میں اسی کی وضاحت ہے۔ فرماتے ہیں ما مسست دیباجن ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ریشم نہیں چھوا، کوئی دبیز ریشم بھی نہیں اور باریک اور نفیس ریشم بھی نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کف مبارک سے زیادہ نرم ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو لطافت تھی، وہ لطافت صرف مزاج مبارک میں نہیں تھی، وہ جسم مبارک میں بھی تھی، کہ انتہائی پاکیزہ وجود، انتہائی نرم جو ہے وہ وجود۔ کہا کہ جو آپ کے کف تھا، جو آپ لوگ آپ سے ہاتھ ملاتے تھے تو ان کو محسوس ہوتا تھا کہ ہم نے ان سے اس سے زیادہ نرم چیز کو نہیں چھوا۔ ولا شممت رائحة قط اطیب من رائحة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سیدنا انس فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی خوشبو نہیں سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ معطر ہو، اس سے زیادہ پاکیزہ ہو۔ تو کہا کہ میں نے بہت سی خوشبوئیں سونگھی ہیں، عود بھی ہے، عنبر بھی ہے، اور بھی کئی طرح کی جو ہے وہ خوشبوئیں ہوتی ہیں، لیکن کہا کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ خوشبو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے آتی تھی۔ وَلَقَدْ خَدَمْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے کامل 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ فما قال لی قط اف، کبھی بھی کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک کہا ہو، ڈانٹا ہو، یا کوئی بیزاری کا یا کوئی ناگواری کا کلمہ کہا ہو۔ ولا قال لشیء فعلته لما فعلته، اور اگر میں نے خود سے کوئی کام کر لیا بغیر اجازت کے تو کبھی آپ نے جو ہے باز پوچھ نہیں کی، کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ ولا لشیء لم افعله الا فعلت کذا، اور کوئی آپ نے کام بتایا تھا یا کوئی کام ذمہ لگا ہوا تھا، اگر میں وہ نہ کر سکا تو کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہو رہا ہے یہ دنیاوی معاملات میں ہو رہا ہے، جو آپ کے حقوق سے متعلق تھے، جس کا تعلق آپ کی خدمت سے تھا۔ جو دینی معاملات میں تسامح ہوتا ہے یا کوتاہی ہوتی ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پر روکتے ٹوکتے بھی تھے، چونکہ آپ کی بنیادی ذمہ داری یہ بھی تھی کہ آپ عامر بالمعروف تھے اور ناہی عن المنکر تھے۔ لیکن یہاں سیدنا انس بتا رہے ہیں کہ بھئی ایک خادم کی حیثیت سے جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اپنے مالک اور آقا کے جناب میں، اس کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ کامل 10 سال کبھی اف تک نہیں کہا، اور کبھی جو ہے مجھے کوئی کام میں نے خود سے کر لیا تو کبھی یہ نہیں کہا کہ کیوں کیا، اور اگر میں کوئی کام نہیں کر سکا تو کبھی اس سے جو ہے نہیں باز پرس کی کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا سب سے بڑے معجزات میں سے ہے۔ یعنی سب سے بڑا معجزات جو آپ لے کر آئے ہیں وہ تو قرآن ہے، جو چیلنج کے طور پہ لائے ہیں، لیکن آپ کی پوری شخصیت اور آپ کا کردار اور آپ کی مبارک زندگی بجائے خود ایک معجزہ ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔